إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله مولانا صدق الشاهد الشاكر. बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ात माओ बहनों, सूरा अल कहफ उसकी पहली 10 आयात आपके सामने तिलावत की। पिछले जुमे में हमने ये बताया था कि कुरान करीम में 5 सूरतें ऐसी हैं जिनके शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ आता है। सूरा अल फातिहा, सूरा अल-अनआम और सूरा अल कहफ, इनके शुरू में हमने बयान कर दिया था। चौथी सूरत है सूरा अस-सबा। सबा जो है ये एक कौम है। इस सूरत के शुरू में भी अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह का से इब्तदा की है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तारीफ़ अल्लाह के लिए, अल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, ऐसी ज़ात जिसके लिए है जो भी इन आसमानों में और जो भी इस ज़मीन में है। वलहुल हम्दु फिल आखिरा,
اور اسی کے لیے تعریف ہے آخرت میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت حکمت والا، بہت باخبر ہے۔ 5ویں صورت ہے سورہ فاطر۔ فاطر، فاطر کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا۔ اس صورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سے ابتدا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تعریف اللہ کے لیے جو پیدا کرنے والا ہے ان آسمانوں اور اس زمین کو۔ جاعل الملائکۃ رسلا، وہ اللہ ایسی ذات ہے جو فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، پیغمبر بنانے والا ہے، پیام لانے والا بنانے والا ہے۔ اولی اجنحۃ، جن کے پر ہیں فرشتوں کے، مثنی و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین اور چار چار۔ یزید فی الخلق، وہ بڑھا دیتا ہے مخلوق میں، پیدائش میں، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ پانچوں صورتوں کو ہم ملاتے ہیں سورہ اسراء کی آخری آیت کے ساتھ، جو سورہ کہف سے پہلے آتی۔ اس سورت کے آخر میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر الحمدللہ کا لفظ بولا ہے۔ فرمایا قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی لم یتخذ ولدا، جس کی اولاد نہیں ہے، جس نے اولاد نہیں بنائی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نہ اس کا کوئی حصے دار ہے بادشاہت میں، اس مملکت میں، اس کائنات میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے من الذُّلِّ، اس وجہ سے کہ اللہ عاجز ہو۔ اللہ کا کوئی دوست اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ عاجز ہے، کہ کچھ کر نہیں سکتا کوئی، جیسے ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ اللہ کے اولیاء وہ اس لیے ہیں کہ کچھ کام ان کے سپرد ہیں۔ سورہ اسراء جو ہے اس میں اللہ نے فرمایا اللہ کا ولی ہے ہی نہیں، اس وجہ سے کہ اللہ کو، اللہ تعالیٰ کوئی پست ہے، اللہ نیچا ہے، یا اللہ کو کسی کی ضرورت ہے۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں سورہ یاسین میں، جب اللہ فرماتے ہیں کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اللہ اتنی بابرکت ذات ہے کہ جس کے لیے بادشاہت ہے ان آسمانوں اور زمین میں، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس کی شان کریمی کیا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کن فیکون، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورہ یاسین میں، کہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ جو چیز چاہتا ہے فرماتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کے برخلاف جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ اللہ کے اولیاء ہیں جی، ان کے سپرد اختیارات ہیں جی، وہ یہ کرتے ہیں، یا فرشتے ہیں وہ ان کو، کسی کو آسمان کی ڈیوٹی ہے، کسی کی بارش کی ڈیوٹی ہے، کسی کی جان قبض کرنے کی ڈیوٹی ہے، کوئی رزق پہ قادر ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا دیتا ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اور اپنے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں معلوم ہونے دیتا۔ اب یہ موت جو ہے، موت کا بھی کسی کو علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ پاک ہے، وہ ذات۔ قرآن کریم میں ویسے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
رات کو جانوں کو قبض بھی کر لیتا ہے. یتوفاکم، اللہ تعالیٰ جانوں کو قبض کر لیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ خود بھی جان قبض کر لیتا ہے. یہ سلسلے جو ہمیں نظر آتے ہیں ان کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ بلا غیر شریک کائنات کا رب ہے، مشکل کشا ہے، مالک ہے. اور وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی ایسی بڑائی بیان کیجئے جو بہت زیادہ. تکبیر اللہ کی بڑائی. اللہ اکبر، اللہ کبیراً، اور اللہ اکبر تو ہم 22 مرتبہ ایک نماز میں کہتے ہیں. اگر 4 رکعت نماز ہو تو 22 مرتبہ اللہ اکبر، اور اگر 2 رکعت نماز ہو تو 11 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر. اور اس سے بھی بڑی بات دیکھیے، جب آپ نماز ختم کرتے ہیں تو السلام علیکم کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر. یعنی اتنی بابرکت کلمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو یہ سورت جو ہے الکہف، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات بیان فرمائے. ایک واقعہ اصحاب کہف کا ہے. اصحاب صاحبن کی جمع ہے. صاحبن کا معنی ہوتا ہے آپ کے ساتھ والا. اصحاب الکہف، کہف کا معنی میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا، ایسی غار جو بڑی ہو، کھلی ہو، جہاں عام طور پہ ہوا کا گزر ہوتا، اسے کہتے ہیں کہف. ایک ہے جیسے غار ثور، غار حرا، بہت تنگ ہیں. وہ احباب جنہوں نے وہ دیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو دیکھنی زیارت نصیب فرمائے، تو انہیں پتہ ہے کہ غار حرا اور غار ثور کتنی بڑی ہیں. بالکل تنگ سی ہیں. غار حرا تو اتنی تنگ ہے کہ آپ سیدھے نہیں گزر سکتے. تو کہف اس غار کو کہتے ہیں جو بڑے اس کا دروازہ ہو باقاعدہ، اور اس میں اتنی جگہ ہو کہ آدمی اچھی طرح چل سکے، بیٹھ سکے، اٹھ سکے، بیٹھ سکے، اپنے معمولات گزار سکے. یہ 6 آدمی تھے بنیادی طور پہ، 6 آدمی. ان میں ایک بادشاہ کا داماد تھا. یہ اللہ والے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے. تو ایک تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم نے وہ چیزیں بیان کی ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں. نہ آپ نے اس غار کو کبھی دیکھا تھا، نہ شاید مکہ والوں میں سے کسی نے دیکھا ہو. یہ سورت مکی ہے اس دور میں جب شاید اصحاب کہف کا کسی کو علم بھی نہ ہو. قرآن کریم کی شان دیکھیے کہ اس نے اس دور میں پورا واقعہ بیان کر دی. وہ گفتگو جو انہوں نے غار میں بیٹھ کے کی، وہ گفتگو جو انہوں نے غار سے پہلے کی، وہ گفتگو جو ان کو ڈھونڈنے والوں نے کی، حتیٰ کہ ان کے کھانے کا تذکرہ ہوا، ان کے کتے کا تذکرہ ہوا. حالانکہ کتا جو ہے یہ ناپاک ہے، نجس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا تذکرہ بھی کر دیا کہ اگر آدمی سچوں کے ساتھ ہو، جس قدر بھی برا ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی ویسے ہی شہرت عطا کریں گے جیسے اصحاب کہف کے کتے کو عطا کی. یعنی ایک حرام جانور کے تذکرہ کرنے کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ کیوں کر دیا، کیونکہ قرآن لغو چیز تو ہے نہیں، بیکار چیز ہے نہیں، اس میں زائد کلام ہے نہیں. مجھے اور آپ کو بتلانے کے لیے کہ اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ساتھ چلیں گے، آپ کو سمجھ ہو نہ ہو،
اللہ کریم آپ کا انجام بھی ان کے ساتھ کرے گا۔ اور اگر آدمی کے اعمال بھی اچھے ہوں اور آدمی اچھے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو تو پھر اس کے تو کیا ہی کہنے، اس کے مرتبوں کے کیا کہنے۔ یہ 6 افراد تھے، انہوں نے حق کو پہچانا، اور اس دور میں جب لوگ بادشاہوں کے سامنے جھکتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو بڑا مانتے تھے، اپنے جیسوں کے سامنے جھکتے تھے، اپنے جیسوں کے سامنے عرضیاں، درخواستیں اور اپیل کیا کرتے تھے، اس دور میں یہ 6 اللہ کے شیر کھڑے ہوئے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کا نام لینے والوں پہ زمین ہمیشہ تنگ ہوتی۔ آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، جب آپ ایک اللہ کا نام لیں گے، جب آپ ایک مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے تمام معاملات، اولاد، رزق، صحت، تندرستی، اپنے سارے معاملات، جب ان کا مسبب صرف اللہ کو سمجھیں گے، پھر کائنات میں یہ مت گمان کیجئے کہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر آپ واہ واہ کی امید نہ رکھیے۔ یہی ہماری تبلیغ کا سلسلہ ہے کہ جو اللہ کی بات کرتا ہے، صرف ایک اللہ کی بات، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سر پھرا ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اس کو کیا پڑی ہے کہ معاشرے میں انتشار پھیلائے۔ جو لوگ جہاں لگے ہیں لگے رہنے دو، اگر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسے کیا پرواہ ہے۔ اگر کوئی کسی تعویذ دھاگے پہ، کسی قبر پہ، کسی مزار پہ، کسی بت پہ، اور میرے الفاظ واضح ہیں الحمدللہ، بغیر خوف بغیر ڈر کے واضح الفاظ، کہ وہ کسی گدی پہ، کسی گدی نشین پہ، کسی آستانے پہ اگر وہ یقین نہیں رکھتا، وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، اس کو معاشرے کی پھر تنقید اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسے لوگ برے القابات سے یاد کریں گے، لوگ اس کے نام بگاڑیں گے، جیسا پیغمبروں کے ساتھ ہوا، جیسے اصحاب کہف کے ساتھ ہوا۔ اعلیٰ بادشاہ کا داماد تھا، جو ان میں سب سے بڑا، یہ جو نام آج بازار میں آپ کو نظر آتے ہیں اصحاب کہف کے، یہ اسرائیلی روایات ہیں، ان میں شاید کوئی بھی نہ ہو۔ یہ فرضی نام لوگوں نے نام لیے ہیں، لیکن چونکہ سند نہیں ہے، کسی نے بیان کر دیا کہیں سے، کسی نے کہیں سے، تو ناموں کی چیز نہیں ہوتی۔ جیسے فرعون ہے نا، فرعون ہر دور میں موجود ہے۔ آپ اور مجھے، ہم مرے ہوئے فرعونوں کو برا کہتے ہیں، جو زندہ فرعون ہیں ان کے خلاف بولنے کے لیے نہ کوئی تیار ہوتا ہے، نہ کسی میں ہمت ہوتی۔ اسی طرح یہ 6 بزرگ، 6 نوجوان، بزرگ نہیں نوجوان، اور عبادت کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب آپ جوانی میں ہو، جب آپ کے اندر قوت ہو، اور پھر اپنوں میں کھڑے ہو کے، اپنی مجلسوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے قصبوں میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدارس میں، اپنے ماحول میں، اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں، جابروں ظالموں کے سامنے جب آپ کلمہ حق ایک اللہ کی بات کریں گے، تو پھر آپ کے لوگ مخالف ہوں گے، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے سے بھی باز نہ آئیں گے۔ اصحاب کہف، ان کو قتل کرنے کی بھی سازش ہوئی۔ بادشاہ نے مہلت دی کہ سوچ لو، اتنے وقت تک تمہارے لیے مہلت ہے کہ ہمارے دین پہ آ جاؤ، مجھے سجدہ کرو، بتوں کے سامنے جھکو، ان بڑوں کو جن کو ہم بڑا کہتے ہیں ان کو یہ مان لو کہ دنیا کے اختیارات ان کے پاس۔ تو ان 6 کے 6 افراد نے فیصلہ کیا کہ ہم وہ بستی ہی چھوڑ دیتے ہیں جس بستی میں اللہ کا نام لینے پہ پابندی ہو، جس بستی میں شرک کو ترویج دیا جاتا ہو۔ اور اللہ نے ان کی قربانی کو ایسے قبول کیا کہ ایک وقت آیا
ان کو ایسی نیند دی اور جب نیند سے اٹھے اللہ نے اس پورے شہر کو توحید والا بنا دیا۔ اور میرے اور آپ کے لیے سبق، ہم واقعات سنتے ہیں پیغمبروں کے، ہم واقعات سنتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے، قصہ یوسف بھی سن لیا، قصہ موسیٰ بھی سن لیا، قصہ عیسیٰ بھی سن لیا، قصہ ہود بھی سن لیا، قصہ صالح بھی سن لیا، قصہ لوط بھی سن لیا، قصہ ابراہیم بھی سن لیا، قصہ اسحاق یعقوب بھی سن لیا، قصہ اسماعیل بھی سن لیا، قصہ اصحاب کہف بھی سن لیا، اور ایسے معاملات سن لیے، خضر علیہ السلام کے واقعات سنے۔ نہیں آیا تو یہ خیال نہیں آیا کہ وہی افعال کرنے ہیں جو ان اللہ کے نیک بندوں نے کر کے دکھائے۔ اصل بات ہے ان پہ عمل کرنے کی۔ اصحاب کہف نے کہا ہمارا اللہ ہے ایک، انہوں نے کہا، ان اصحاب کہف نے کہا، انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو ان آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکار لیں، کسی کو معبود بنا لیں۔ اور یہاں یہ بھی غلط فہمی دور کر لیں کہ الہ کہتے کسے ہیں، معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معبود اللہ کا غیر صرف بت ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ایک لکڑی کاٹ کے، ایک پتھر لا کے، اس کو تراش خراش کے، اس کی صورت بنا کے اگر کھڑا کر دو، یہ بت، ان کو کہا جاتا ہے یہ ہیں غیر اللہ۔ حالانکہ یہ مخلوق ہیں جیسے ہم مخلوق۔ اگر کسی انسان کو پوجا جائے وہ بھی غیر اللہ، کسی پتھر کی عبادت ہو وہ بھی غیر اللہ، کسی شیشے کو پوجا جائے وہ بھی غیر اللہ، کسی درخت کو پوجا جائے وہ بھی غیر اللہ۔ قرآن و حدیث میں 3 نام آئے ہیں غیر اللہ کے۔ نمبر 1 صنم، ایسے بت کو کہتے ہیں جس کی باقاعدہ صورت۔ نمبر 2 نسب، ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کو کھڑا کر کے پوجا جائے۔ نمبر 3 وہ ہے وثن، وہ ہے ایسی چیز جس کی کوئی صورت ہو یا نہ ہو، جیسے کوئی درخت کو پوج لے، کوئی پہاڑ کو پوج لے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بت، حالانکہ وہ بت جو ہوتے ہیں وہ کسی کے نام پہ منسوب ہوتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا لاہور کے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ان کے نام کا جو مرکز ہے جہاں وہ لیٹے ہوئے، ان سے پہلے جب وہاں دفن نہیں ہوئے تھے، نہ اس جگہ کو کوئی جانتا تھا، وہ جگہ ان کے نام پہ منسوب ہوئی تو وہ اللہ کے غیر ٹھہرے۔ جب آپ اس کا قصد کریں گے ان کو داتا کہیں گے، حالانکہ یہ صفت اللہ کی ہے، یہ صفت اللہ کی ہے۔ ہماری دیکھیے ذرا عقل مت ماری گئی کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کو داتا کہہ دیا۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ، ان کو ہم نے غوث اعظم کہہ دیا۔ عقیدے کیا بنائے؟ عقیدے بنائے کہ کہانیاں ہیں، بڑی بڑی کہانیاں، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا جی مجھے آسمان کی سیر کروائیے۔ وہ چھٹے آسمان جو معاشرہ بیان کرتا ہے، نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، چھٹے آسمان پہ یا 7ویں پہ پہنچے یا کسی آسمان پہ تو اللہ کا پاؤں پھسل گیا، اللہ پھسل گیا اور پیر صاحب نے اللہ کو سہارا دے دیا، اس لیے انہیں غوث اعظم کہتے ہیں۔ وہ القاب جو اللہ کے ہیں، وہ القاب غیر اللہ پہ لگائے۔ ہم نے پنجتن پاک کہا۔ یہ معاملے بڑے حساس، کتنے افراد ہیں جن پہ توہین رسالت ہوگی، حالانکہ بات اللہ کی کرتے ہیں، اور گستاخی حسین یا گستاخ رسول کہہ کے مقدمے درج ہو گئے۔ میرے بھائیوں، دین میرے اور آپ کے لیے موم کی بتی نہیں ہے جہاں چاہیں موڑ لیں۔
دلائل سے بات آپ کریں، دلائل سے بات ہم کریں، بات آپ سنائیں ہم سنائیں، جس کی بات اللہ رسول کے مطابق ہو وہ برحق۔ اگر دنیا جہان میں اللہ کا شریک بننے کا سب سے زیادہ اہل تھے وہ کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے منہ سے کہلوایا، کل اے پیغمبر فرما دیجئے لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ اے پیغمبر فرما دیجئے نہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہوں، نہ تمہارے لیے کسی نفع کا مالک ہوں، نہ کسی فائدے کا، اور مجھے اللہ سے کوئی پناہ دلا بھی نہیں سکتا، اللہ سے مجھے کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے، اور اللہ کے علاوہ مجھے کوئی جائے پناہ مہیا نہیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ کا عقیدہ توحید نہیں ہے تو آپ کی ساری نمازیں ضائع۔ اگر آپ کو اللہ کی سمجھ نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے کہ میرا مالک کون ہے، تو پھر آپ کی نہ عبادات کی کوئی حیثیت ہے نہ معاملات کی حیثیت۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فجر اور عصر کے بعد آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں۔ عصر کے بعد والے وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں بندوں کے اعمال لے کے، فجر کے بعد جو جاتے ہیں وہ بندوں کے اعمال لے کے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اعمال پیش کرتے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے نے شرک کیا اس کے عمل بھی روک دو، اور جو آپس میں نہیں بولتے اس کے عمل بھی روک دے، ان کے عمل بھی روک دو۔ میرے بھائیوں، شرک معاف نہیں ہے جس میں ہم بحیثیت قوم داخل ہو چکے۔ ہم درویشوں، پیروں، فقیروں، مرشدوں کے قائل، حالاں مرشد صرف اللہ، رہنمائی کے لائق صرف اللہ ہے، اور یا پھر مخلوق میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالق ہونے کے لحاظ سے مرشد اللہ، مخلوق ہونے کے لحاظ سے مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت رسول اللہ کو پوجا نہیں جا سکتا۔ آپ سجدہ کسے کرتے تھے؟ جس کو محمد سجدہ کرتے اسے ہم سجدہ کرتے، جس کو آقا کائنات رکوع جس کے سامنے کرتے ہم ان کو رکوع کرتے، اس کو رکوع کرتے، جس کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے قیام میں کھڑے ہوتے، اس کے سامنے ہم قیام میں کھڑے ہوں گے، ہم ان کے سامنے جھکیں گے، اس کے سامنے جھکیں گے۔ اپنا عقیدہ سب سے پہلے، بڑی عمریں گزر گئی، لمبی عمریں، بال سفید ہو گئے، ماتھوں پہ محراب پڑے ہوئے، لیکن شرک میں اللہ کے نیک بندوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ، اللہ کی قسم اللہ کو کسی وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وسیلہ اللہ تعالیٰ، چاہے وہ یہاں تو ماؤں کے سلسلے ہیں نا کہ بچے پیدا ہوتے ہیں، اگر اللہ چاہتا حضرت آدم کی طرح اپنے ہاتھ سے بنا دیتا، اللہ کو ان واسطوں کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شارک سے زیادہ قریب ہے، شارک سے بھی قریب ہے، تو اللہ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو بھول لگ گئی ہے کہ ہم اپنے جیسوں کو، جتنا بھی کوئی نیک ہو ہم جیسا ہے، وہ حاجات جو ہم کرتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں، وہ ان کو ہم اللہ کے سامنے واسطہ نہیں بنا سکتے۔ یہ 6 افراد، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ ہم یہ واقعہ بڑے شوق سے سنتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ نہیں اپناتے۔ یہ اپنا شہر چھوڑ کے ایک ویرانے میں نکلتے ہیں پہاڑوں میں، وہاں ایک چرواہا، وہ ان کا دوست، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ان کو اللہ تعالی خیال ڈالتا ہے کہ اگر تم اس غار کی طرف چلے جاؤ تو تمہارا رب تمہیں ہدایت اور رہنمائی مہیا فرمائے گا۔ یہ پھر 7 آدمی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی فرمایا، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب لوگ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، کچھ لوگ کہیں گے یہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔
چھٹا ان کا کتا تھا صرف اٹکل کے طور پہ، ٹیبے کے طور پہ، اور وہ کہیں گے سبعۃ وثامنہم کلبہم، یہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ مجھے علم ہے، آخری جو قول ہے نا یہ معتبر۔ تو یہ 8 کتے سمیت 7 آدمی تھے، انہوں نے پھر اپنی زندگی 309 سال، بہت عمر ہوتی، 309 سال انہوں نے پھر اس غار میں گزارے۔ جب کوئی گزرتا تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی جاگ رہا، آنکھیں کھلی، اور اللہ تعالیٰ ان کی سائڈ کو خود تبدیل کرتا رہتا تھا۔ وہ غار ایسی جگہ میں تھی جہاں سورج گزرتے ہوئے بھی پڑتا تھا اور طلوع ہوتے ہوئے، جب غروب ہوتا تھا پھر بھی کرنیں پڑتی تھی۔ ہوا کا رخ تھا، نہ بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ کسی چیز کی حاجت ہوئی۔ اسی حالت میں 309 سال یہ اسی حالت میں رہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اتنی لمبا عرصہ انہیں نیند دی، تاکہ یہ پتہ چلے کہ 309 سال بعد بھی اللہ چاہے تو کسی کو اٹھا سکتا ہے۔ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے جو بستی تباہ حال ہو چکی تھی، گر چکی تھی، تو انہوں نے کہا اللہ کیسے اس کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے ان کو 100 سال موت دے دی، 100 سال نیند سلا دی، اور 100 سال کے بعد پھر اللہ نے جب اٹھایا ان کے سامنے ان کے گدھے کو، جانور کو اسی صورت میں اللہ نے بنا دیا۔ پورے 100 سال کے بعد پھر انہیں سمجھ آئی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ ادھر ان کی تلاش شروع ہوئی، یہ اپنی غار میں، کوئی اندر داخل ہی نہیں ہوتا تھا، دہشت تھی۔ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، قرآن کہتا ہے کہ ان کو اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ پہ رعب طاری ہو جاتا ہے، کہ آنکھیں کھلی ہیں، جیسے خوفناک ماحول ہے۔ انہوں نے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا، باہر ان کا نام لکھ دیے، ان کے نام، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم کہتے ہیں۔ رقیم رقم سے ہے، لکھائی سے ہے، کہ تختی پہ ان کے نام لکھ دیے گئے تھے، اس لیے اصحاب الکہف والرقیم بھی ان کو کہا جاتا ہے، یعنی الرقیم تختی والے۔ پھر 309 سال کے بعد جب پورا معاشرہ تقریباً بدل چکا تھا، توحید والے بن گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نیند سے جگایا۔ پھر یہ اٹھے، ایک دوسرے کو کہنے لگے کتنی دیر سوئے؟ وہ کہنے لگے دن کا ایک حصہ یا کچھ دن، ایک دن یا کچھ دن کا حصہ۔ صبح آئے تھے، ابھی عصر کا وقت ہے یا کوئی اور ایسا وقت۔ اب آدمی جب اٹھتا ہے تو اسے ناشتے کی حاجت ہوتی ہے، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ آدمی سوئے تو پھر پیٹ خالی، تو کھانے کی حاجت ہوئی۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی کھانے کا انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو۔ اور اللہ نے ان کی ایک خوبی بیان فرمائی، فرمایا انہوں نے یہ کہا کہ کھانا وہ لانا ہے، ایہا فلینظر ایہا ازکا طعامن، کھانا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یعنی اصحاب کہف نفیس لوگ تھے، گرے پرے لوگ نہیں تھے، یعنی کھانا صاف ہونا چاہیے، ایسے ہوٹل کا، ایسی جگہ کا جو پاک صاف ہو۔ اس دور میں اللہ کے نیک بندے صاف رہتے ہیں، اللہ کے بندے غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہمارے ملنگوں کی طرح نہیں ہوتے کہ برسوں نہائے نہیں، وہ غسل ہی نہیں کیا، میل چڑھی ہوئی، لوگ انہیں اللہ والا سمجھتے ہیں، جو جتنا ننگا ہو اسے سمجھتے ہیں پہنچی سرکار۔ اللہ والے اپنے جسم کا خیال کرتے ہیں، اللہ والے اپنے بالوں کا خیال کرتے ہیں۔ آدمی کے اللہ نے بال اگائے شرمگاہ پہ اور مدت رکھی 40 دن، ہم ان کو سمجھتے ہیں جنہوں نے برسوں سے وہ بال صاف ہی نہیں کیے۔ یہ کیسے اولیاء ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر فرمائی، ناخن کاٹنے کی، بال کٹوانے کی،
اللہ تعالیٰ نے بغلوں کے بال، سر کے بال، سر کے تو چلو آپ رکھ سکتے ہیں، سنت ہے کہ لمبے بال رکھ، اور شرمگاہ والے بال کہ 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑے جائیں، یہ فیصلے اللہ کے رسول نے کیے۔ میری اور آپ کی حالت دیکھیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں جنہوں نے برسوں سے نہ غسل کیا ہے نہ بال کاٹے، گندگی میں لتھڑے ہو، اور یہ اللہ والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو رسول اللہ کی حدیث کا پابند نہیں ہے، وہ چاہے ہوا میں اڑ کے دکھا دے، پانی پہ چل کے دکھا دے، وہ کسی شوبدہ بازی دکھا دے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہ ہو سکتا ہے جو محمد رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کرتا ہو۔ وہ چاہے ایک ریڑھی پہ سامان لگائے بیٹھا ہو، چاہے مزدوری کرنے والا ہو، غریب ہو، محتاج ہو، اگر وہ رسول اللہ کی سنت کا پابند ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ نام نہاد اپنی طرف سے لوگوں نے اولیاء سمجھ لیے ہیں، نہ ان کا اولیاء میں شمار ہوتا ہے، یہ دراصل شیطان کے راستے ہوتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ ہو وہ شیطان کا راستہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا صاف ستھرا کھانا چاہیے، صاف ستھرا۔ انہوں نے کہا بچ کے ان کے ہتھے نہ چڑھ جانا، پھر یا تو رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، یا پھر اپنے دین میں لوٹا دیں گے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، چونکہ جمعے کے بعد جنازہ بھی ہے، 1:30 بجے کا اعلان ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں مزید بیان کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔